فقہا نے کہا ہے کہ شوہر پہ واجب نہیں ہوتا، اگرچہ کروانا چاہیے استحساناً، عورت کہاں جائے گی، لیکن خرچ کرنے کے بعد تانا زنی کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بیوی بچے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق 1 درہم اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، 1 درہم صدقہ کیا جاتا ہے، اور 1 درہم وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، وہ درہم سب سے افضل ہے۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے یہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ صبر و تحمل کے ساتھ بڑے پیار محبت سے اپنے شوہر کو لے کر چلیں، خود بھی علم دین سیکھیں، شوہر کو ترغیب دیں، تھوڑا بہت وہ دین سیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کچھ خوف آخرت پیدا ہو اور ظلم کا یہ سلسلہ رک جائے۔ بچے نے پوچھا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنے کا ویسے ہی وبال ہے جیسے سنجیدگی میں بولنے کا؟ دیکھیں، مذاق میں بھی بلا ضرورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منع فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کوئی انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور وہ جہنم، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا بلا ضرورت مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مطلب یہ کہ کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں، ویسے تفریح طبع کے لیے کوئی بات کہہ دی اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن دھوکہ دینا ہی مقصود ہوتا ہے، اس کی یہ سزا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو اس طرح کا تھوڑا بہت مزاح تو چل جاتا ہے، اس میں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جھوٹ شامل نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن یہ اس سے مستثنیٰ ہے حدیث کے، اس سے کہ آپس میں جو سب جانتے ہیں کہ یہ مذاق ہی ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ دھوکہ جھوٹ دینا کرنا بھی مقصود نہیں ہے، تو تھوڑا بہت ہنسانے کے لیے چل جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام بھی ہے۔ اس قسم کے اگر جھوٹوں کے اوپر وعیدیں ہم بیان کر کے اور تمام لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو دھوکہ اور جھوٹ جو ہے، دھوکہ جو ہے، فراڈ، دھوکہ، یہ اصل میں جھوٹ کے حرام ہونے کی علت ہے۔ جب تک یہ رہے گی تو چاہے مذاق میں کریں چاہے سنجیدگی میں، دونوں صورتیں منع ہوں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا مغرب کا وقت شروع ہو گیا لیکن ابھی فرض ادا نہیں کیے، اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ فتح القدیر میں امام ابن حمام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو مستحب قرار دیا کہ ہلکی سی 2 رکعتیں جو زیادہ لمبی نہ ہوں۔ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے کہ کبھی کبھار آپ نے پڑھی ہیں، تو کبھی کبھار اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جو جماعت وغیرہ جیسے ہماری ہوتی ہے وہ تو متصلاً فوراً اذان ہوئی، فوراً اقامت، فوراً جماعت ہو جاتی ہے۔ تو آپ جیسے منفرد کوئی پڑھ رہا ہو گھر میں، جیسے یہ عورتیں ہیں، تو وہ مغرب کے بعد بالکل 2 رکعت نفل پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام میں مصروف شخص ہو تو اس کو کوئی سلام کر دے تو کیا اس پر جواب دینا واجب ہے؟ دیکھیں، کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی کام، ایک ہوتا ہے عبادت میں کوئی شخص مصروف ہے۔ تو جو عبادات میں مصروف ہے اس پہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر دنیاوی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بہن کھانا بنا رہی ہے، کسی نے سلام کیا، تو اب جواب دینے میں کیا پرابلم ہے؟ پھر جواب دینا چاہیے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحیم، بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر دل میں نیت حاضر ہو اور ہم زبان سے کوئی الفاظ ادا نہ کریں اور تکبیر تحریمہ لگا لیں تو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے دیر سے جوائن کیا ہوگا، کہ اصل تو یہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے، نہ اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ تو فقہائے اسلام نے لوگوں کی غفلتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قلبی نیت کو الفاظ کی صورت میں ذکر کر دیں، تاکہ جب الفاظ جب زبان سے ادا کرتے ہیں تو نیت اور دل میں حاضر اور پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اصل چونکہ وہی تھا، دل میں نیت کا حاضر ہونا، پختہ ارادہ نماز کا، وہ آپ نے کر لیا، تو چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، زبان چاہے بند رہے، آپ نے جیسے اب میں دل میں نیت کر رہا ہوں اور پھر میں تکبیر لگا دی، تکبیر تو آواز زبان سے لگائیں گے تو بالکل آپ کی نیت اسٹارٹ ہو گئی، یعنی آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ جو پردہ دار ہوتی ہیں، یہ شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو باریک دوپٹے پہن لیتی ہیں، حالانکہ نامحرم آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مووی بھی بن رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک عورت کے بیٹھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، بالکل چاہے شادی بیاہ ہو، وہاں پر کوئی شرعی قیودات اٹھ نہیں جاتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والوں سے، خدارہ ایک تو یہ مطلب الگ الگ پورشن رکھا کریں، مردوں کا علیحدہ، عورتوں کا علیحدہ، مکس گیدرنگ آپ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی خواتین جو بالکل سجی سنوری ہوتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں، اور وہ مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی کسی کی نگاہ کو روک نہیں سکتا۔ کوئی اپنی نگاہ ڈال کے جو دل میں اس کے غلط خیال یا کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، آپ اس پہ بریک نہیں لگا سکتے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، شرعی لحاظ سے بھی منع ہے، اور انسان کی قلبی غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی ہے، اور گناہ ہے بہت شدید۔
تو اب اگر عورتیں علیحدہ پورشن میں، پھر وہاں مردوں کا آنا جانا، کیونکہ خاندانی لوگ آتے جاتے ہیں، پھر ویٹرز وغیرہ آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے موویز بن رہی ہوتی ہیں، تو بہنوں کو چاہیے کہ بالکل موٹا دوپٹہ رکھیں، چادر رکھیں،